مدد کا بغیر لائق تکریم واجب الاحترام نبیر حضور بندہ نواز مقدوم گرامی کر حضرت پیر سید حسن شبیر صاحب قبلہ عرف حکیم بابا مدد العالی، حضرت مولانا سید ندیم میاں صاحب شہزادہ غوث اعظم حضرت پیر سید وسیم بابا مدد العالی، برادر ذوالقدر حضرت علامہ سید کاشف پاشا صاحب قبلہ بندہ نوازی، محب مکرم حضرت پیر سید نظام الدین صاحب ولی ہے خانقاہ ہادہ اور اس خانقاہ کی عظیم ترین درباری ذی وقار کے خطیب حضرت علامہ مولانا وقار شفیع صاحب قبلہ، وہ جمیع عرش مقام سادات کرام علماء ذوی احترام مشائخ ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم وسلم۔ نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، نبی رازدار معلی ولی ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم، ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم، وہ اس راہ روے لامکاں کی گلی ہے، تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواہ رسول و ولی ہے، اور تمنا ہے فرمائے گے روز محشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے، اور تیرے چاروں ہمدم ہے یک جان یک دل، تیرے چاروں ہمدم ہے یک جان یک دل، ابو بکر فاروق و عثمان علی ہے۔ آج کی یہ محفل آستانِ خود میں عرس سراپا قدس کے موقع پر انعقاد پذیر ہے، اور اس سے پیشتر آپ نے مجھ سے بہت بڑے بڑے علماء خطبہ دانشوران قوم ملت کو سماعت کر لیا ہے۔ اتنے بڑے لوگ مجھ سے پہلے بول چکی ہیں کہ اگر واقعی میں کوئی خطیب اور ادیب بھی ہوتا تو میرے لیے مشکلات ہوتی، نہ میں کوئی خطیب ہوں نہ کوئی ادیب، میں صرف یہاں پر اس وقت اپنے مرشد حضور سیدی سرکار بندہ نواز کو سبق سنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور جب سبق سنایا جاتا ہے تو اظہار فن نہیں بلکہ اصول فیض کی نیت ہوتی ہے۔ مجھے بہت مرتبہ اس خانقاہ والا دربار سے یاد کیا گیا، لیکن مصروفیتوں کی زنجیریں میرے پیروں کو یوں جکڑی رہی کہ ہزار چاہ کے باوجود بھی حاضر نہ ہو سکا۔ حضرت محب گرامی کر سید نظام بابا نے کاشف پاشا صاحب کے ذریعے سے کئی مرتبہ مدعو کیا، حاضری نہیں ہو سکی۔ برادر کرتری کا جناب جعفر رضوی صاحب کے ذریعے سے شب میلاد میں حضور سیدی خسرو پاشا خسرو بابا مدد العالی نے بھی طلب فرمایا، لیکن مصروفیت کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکا۔ یہاں آنے کے بعد پتہ چلا کہ حضرت خسرو بابا اس وقت تعلیم ہے، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ واجلہ عطا فرمائے، بندہ نواز کا خاندان آباد رہے، بندہ نواز کا خاندان سدا آباد رہے، ان کی نسل کا بچہ بچہ اس طرح شگفتہ پھول کی طرح رہے کہ کبھی مرجھانا ان کے قریب سے بھی گزر نہ سکے۔ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں یہ بات آپ کو بتا دوں کہ شاید آدھے سے پون گھنٹے کا ٹائم ہے، میں اس میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ وقت پر ہمیں فلائٹ پکڑنی ہے اور وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ سرکار بندہ نواز دیسو دراز اور خاص طور پر سیدی سرکار سید شاہ جزی اللہ حسینی، جن کو بندہ نواز کی طرف
اللہ نے بطور بشارت اپنی بارگاہ میں مقبولیت کی سند عطا فرمائی تھی. آپ اور ہم ان کے قدموں میں بیٹھے ہیں. میں سوچتا ہوں کہ سنیوں کا مقدر کتنا عظیم ہے, کتنے مقدر والے ہیں سنی, کہ اگر اصحاب کہف کے قدموں میں ایک کتا بیٹھ جاتا ہے وفا کے ساتھ تو اللہ اس کو جنتی بنا دیتا ہے. کتا بیٹھ گیا وفا کے ساتھ تو وہ جنتی ہو گیا. اور ہم حضور کے غلام ان ولیوں کے قدموں میں بیٹھ رہے ہیں. لیکن بات کیا ہے؟ اہل علم اس پر غور فرماتے ہیں اور غور فرمائیں گے, اور اہل عشق کی خاص توجہ کہ جن کے قدموں میں بیٹھ کر کتا جنتی ہوا تھا وہ لوگ امت عیسیٰ تھے, اولاد عیسیٰ نہیں تھے. وہ امت عیسیٰ تھے, اولاد عیسیٰ نہیں تھے. دل کی نسبت حضرت عیسیٰ کے ساتھ جڑی تھی, خون کی نسبت نہیں تھی. لیکن ہم جن کے قدموں میں بیٹھے ہیں ان کی تو دل کی نسبت بھی جڑی ہوئی ہے اور رسول اللہ کے ساتھ خون کی نسبت بھی جڑی ہوئی ہے. خون کی کوئی اہمیت نہیں ہے. میں کہتا ہوں بندہ نواز, گیسو دراز, بلند پرواز جو اپنے اندر ایک عظیم شخصیت ہے, اس لیے کہ وہ اپنے وقت کی عظیم مفسر قرآن ہے, وہ اپنے وقت کے عظیم صوفی ہے, وہ اپنے وقت کے عظیم داعی دین ہے, وہ اپنے وقت کے عظیم مدبر ہے, وہ اپنے وقت کے عظیم سیاستدان ہے. اللہ کی عزت کی قسم لوگ خانقاہیوں کو سیاستدان کہنے میں جو ہے وہ گھبراتے ہیں. میں نے کہا واللہ بادشاہوں کی اوقات نہ تھی کہ وہ ہندوستان میں حکومت کر سکتے اگر ان خانقاہ والوں کی سرپرستی نہیں. ہمارے مذہب میں دین اور سیاست الگ الگ نہیں ہے. یہ آج کی دقیانوسیت ہے کہ چھپ کر بیٹھو گوشہ نشین ہو جاؤ. خانقاہ جس کے قدموں سے نکلی ہے وہ چھپ کر نہیں بیٹھا تھا بلکہ کربلا میں آ کر کے اس نے اللہ کے دین کی حفاظت کی تھی. خانقاہوں سے ادا کر رست شبیری. لیکن اللہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں, بندہ نواز مصنف ہے, مدبر ہے, داعی دین ہے, مفسر قرآن ہے, عظیم واعظ ہے, عظیم دانشور ہے. لیکن ایک بات آج پیش کرنا چاہتا ہوں, کاشی پاشا نے جہاں سے چھوڑا ہے وہیں سے شروع کرنا چاہتا ہوں. بندہ نواز کی خاص صفت یہ ہے کہ بندہ نواز اس ہستی کا نام ہے کہ جس کی اصل بھی بے مثال ہے اور جس کی نسل بھی بے مثال ہے. اس کی اصل کیا ہے؟ بندہ نواز کی اصل کیا ہے؟ اس کی اصل, ان کی اصل کو, بندہ نواز کی اصل کو علی و فاطمہ کہتے ہیں اور نسل کو ید اللہ قبول اللہ حسینی کہتے ہیں. اصل کا جواب نہیں, نسل کا جواب نہیں. توجہ فرمائے, اصل کی بات کروں تو کیا, وہ علی جو فاتح خیبر, وہ علی جو فاتح خیبر, وہ علی جو خاتم الولایت, وہ علی جو ساقی شیر و شربت, وہ علی اللہ اکبر جو سید السادات, وہ علی اللہ اللہ. آئیے اہل سنت کے عقیدے میں علی کس کو کہتے ہیں؟ تو امام اہل سنت 14ویں صدی کے مجدد کہتے ہیں کہ سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے. توجہ ہے آپ کی, آپ دیکھیں ولایت ملتی ہے علی کی غلامی سے. اسی لیے آپ کو نہ رافضیوں میں ولی ملے گا نہ خارجیوں میں ولی ملے گا, اس لیے کہ ولی علی سے بنتا ہے. جیسا کہ آپ نے حوالہ سنا تفسیر مظہری کا, میاں پڑھ رہے تھے کہ دور آدم سے لے کے آج تک جتنے ولی ہوئے علی کے فیض سے ہوئے ہیں. اسی لیے تو میں لوگوں سے کہتا ہوں جب علی پیدا نہیں ہوئے تھے تو سجدہ نہیں کیا تھا, علی پیدا نہیں ہوئے تھے نماز نہیں پڑھی تھی. علی کیونکہ پیدا ہونے کے بعد سب پڑھا جاتا ہے. تو جو علی سجدہ کرنے سے پہلے ولی بناتا ہو, جو علی عمل سے پہلے ولی بناتا ہو, توجہ کریں, اس لیے کہ لوگوں کا خیال ہے کہ عمل سے ولی بنتے ہیں, لیکن ہمارا علی وہ ہے جو خدا
دکن سے اردو پیدا ہوئی. ہاں اگر زندہ دلی سے سنو گے، ویسے میں آپ کو آج نہیں سنا، میں نے تو اپنے مرشد سے کچھ سند لیا. سبحان اللہ. جو میں کوئی فنکار آدمی نہیں ہوں، میں کوئی فن کا اظہار نہیں کر سکتا. ایک فقیر آدمی ہوں بارگاہ غوثیت کا، اور یہاں بھی وہی وسیلہ لے کر کے آیا ہوں کہ کاش نظر پڑ جائے. بندہ نواز تم نے بندہ نوازی کی ہے. ایک قادری فقیر بھی دروازے پر آیا ہے، اس طرف بھی نظر کرم ہو جائے. سبحان اللہ. ہاں کیا اصل نسل صفا اردو یہیں سے پیدا ہوئی، اور دکن میں بھی گلبرگہ شریف سے پیدا ہوئی. گلبرگہ شریف میں بھی اسی خانقاہ سے پیدا ہوئی. سبحان اللہ. پھر اس کو پیدا کیا دکن نے، دودھ پلایا دلی میں، اور شباب میں پہنچی لکھنؤ. لکھنؤ والوں کی اردو یاد ہے، دکن میں پیدا ہوئی، جائے پیدائش کیوں یاد نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ الگ عنوان ہے. ایک بات اور بھی کہہ دوں، اسی لیے کہتا ہوں مسلمانوں گھبراؤ نہیں، اردو کوئی مٹا نہیں سکے گا. کیوں نہیں مٹا سکے گا؟ اس لیے کہ جن کے بیٹھے ہوئے اونٹوں کو کوئی اٹھا نہیں سکتا. جو لفظ اردو میں ہے، اس لیے بھی اردو میں وہ کہتے ہیں، ہندی میں وہ کہتے ہیں. ذرا وے کہہ کر کے گانا کر کے بتاؤ، سارے گانے کا جنازہ نکل جائے گا. میرے اندر اتنی ہمت نہیں کہ میں آپ کو اس انداز سے ہنسا سکوں جیسے علامہ وقار ہنسانے کی تلاش کرتے ہیں. میں تو نالاؤ بلبل والا آدمی ہوں. اللہ اکبر، لیکن توجہ فرمائے، اللہ اللہ. تو اردو یہاں مجھے زیادہ سمجھانی نہیں پڑے گی. اگر آپ کھڑے ہو رہے ہیں یا بے چین ہو رہے تو مجھے بتا دینا، میں اپنی گفتگو ختم کر دوں گا. میرا سبق پورا ہوا جاتا ہے. لیکن اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو توجہ کریں. اصل بندہ نواز کو علی کہتے ہیں، سیدہ فاطمہ کہتے ہیں، اور ہے کہ اپنے عقیدے میں اصل نسل صفا، نبی کی نسل کی اصل کو. توجہ ہو، اردو آپ سمجھ لیتے، صرف توجہ کی ضرورت ہے. نبی کی نسل، اول چیز تو نبی کی نسل کے برابر کوئی ہو نہیں سکتا. حضور شیخ المشائخ سیدی اشرفی میاں کے چوشوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کوئی ہو متقی ہو عابد و زاہد زمانے میں، مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتا. نبی کی نسل کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ اسی نسل کو نسل صفا کہتے ہیں. اور نبی کی نسل بتا دوں کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، فاطمہ نے اپنی طہارت کی، وہ حفاظت کی ہے کہ اللہ نے فاطمہ اور ان کی اولاد پر، قیامت تک کی اولاد پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے، علم والوں سے گزارش، توجہ، اس کا مطلب یہ ہے جو عند اللہ سادات ہے، جو عند اللہ سادات ہے، کچھ بھی کرے، جو عند اللہ سادات ہے کچھ بھی کرے جنت میں جائیں گے. لیکن خدا کی شان یہ ہے جو عند اللہ ہے ان کے لیے یرید اللہ ہے. جو عند اللہ ہے ان کے لیے یرید اللہ ہے. اور کیا یرید اللہ ہے؟ لیذھب عنکم الرجس، ہر گندگی سے تمہیں پاک کرے. یہ عند اللہ ہے. لوگ رمضان کا روزہ رکھنے میں تھکتے ہیں، بندہ نواز کہتے ہیں صاحب الدہر بنو. توجہ تو کریں، لوگ بہت شوق سے کہتے ہیں بندہ نوازی ہے. میں نے کہا بندہ نوازی صرف نام لگانے سے نہیں ہوتا. گٹکے کی وجہ سے رمضان شریف کے روزے چھوٹتے ہیں، سگریٹ کے شوق سے روزے چھوٹتے ہیں. بندہ نواز صاحب الدہر کرنے کی، یعنی ہمیشہ روزے سے رہنے کی بات کرتے ہیں. جس بندہ نواز کی فکر یہ ہے کہ جو مغرب کی سنت
وہ جو مغرب کی نوافل چھوڑے وہ کامل مرید نہیں ہو سکتا. میں حیران ہوں یا اللہ، ہر سلسلے میں مرید ہونا آسان ہے لیکن بندہ نوافل ہونا کتنا مشکل ہے. مغرب کی جو نفل چھوڑ دے وہ کامل مرید نہیں ہو سکتا. تو جس سلسلے میں کامل مرید ہونے کے لیے مغرب کی نفل لازم ہے، اس سلسلے کا پیر ہونے کے لیے کتنی شرطیں ہوگی. لوگوں نے تو کھیل سمجھ رکھا ہے. تو عرض کر رہا تھا نسل نبی کیا ہے؟ قطعی اور یقینی جنتی ہے. ان اللہ و سادات توجہ کیوں؟ ان میں خون رسول ہے. توجہ، ان میں کیا ہے؟ آپ تھکے تو کوئی بات نہیں، نہ بولیں. اگر نہیں تھکے اور مولا علی اور اصل بندہ نواز کو سننا چاہتے تو ان میں کیا ہے؟ خون رسول. خون رسول. آگے بڑھ کے خون رسول کیا ہوتا ہے؟ یہ تو ایک بات. خون رسول کیا ہوتا ہے؟ جو نبی کو اپنی طرح کہنے میں نہیں جھجکتے وہ کہتے خون رسول کیا ہوتا ہے. میں نے کہا کیا ہوتا ہے؟ وہ سن. حضور نے حجامہ کروایا، آپ کی زبان میں کہہ رہا ہے حجامہ کرا، ٹھیک، خون کٹورا بھر کے نکلا، رکھ دیا گیا. آنے والے آئے، حضور کیا ہے؟ خون ہے، لے جاؤ کہیں کنارے ڈال دو. اٹھے لے کے گئے. 1857 کے بعد کے فتنے اس وقت پیدا نہیں ہوئے تھے. اس وقت صرف لوگ مسلمان تھے، بس اس وقت لوگ صرف مسلمان تھے. جو صرف مسلمان تھے ان کا مسلک کیا تھا؟ جو صرف مسلمان تھے ان کا مسلک تھا عشق رسول. سبحان اللہ. رسول، دیوانگی رسول، فدائے رسول، ادائے رسول، ندائے رسول، آب رسول، آب رسول، آب رسول، آب رسول، رسول، اسماء رسول کے سوا کچھ دکھتا ہی نہیں. رسول تھے. حضور نے کہا لے جاؤ ڈال دو. جلدی جلدی پڑھتے ہیں اللہ اکبر، ورنہ اسلام کی طرف آتے آتے وقت لگے گا. ابھی میں شروع کر رہا ہوں. کہا لے جا کر کنارے ڈال دو. انہوں نے لیا، لینے کے بعد چلے جانے کے بعد سوچا کہاں ایک وقت رہا ہوگا یہاں کچھ نہیں تھا، ہے نا، اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ یہاں کچھ نہیں رہے. دنیا ہے، بہت آبادیاں ویرانے میں ہوتی، ویرانے آباد ہوتی، ہے نا. انہوں نے سوچا آج ویرانہ ہے کل آباد ہوگا، کوئی تو پیر رکھے گا. دیکھیں تو صحیح عاشق اتنی دور کی سوچتا ہے. اس لیے کہ جب کسی کو کچھ نہیں سوچتی تو عاشق کو وہ سوچتی ہے. کیونکہ اقبال کہتے ہیں جب عشق سکھاتا ہے، یاد رکھنا، جب عشق سکھاتا ہے آداب خودآگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. عاشق بنے تو کسی استاد کی ضرورت نہیں رہتی. عاشق کو استاد کی ضرورت نہیں رہتی کیونکہ عشق خود استاد بنتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے؟ ہم نے کہا لکھا کتابوں میں جاتا ہے. عشق کی کتاب لکھی ہوئی نہیں ہوتی، وہ صرف پڑھنا ہوتی ہے. اس کی زبان صرف عشق ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوتی. اگر عشق کی زبان دیکھنا ہے تو جا بلال حبشی سے پوچھ، صدیق اکبر سے پوچھ، فاروق اعظم سے پوچھ، عثمان غنی سے پوچھ، مولا علی سے پوچھ، اویس قرنی سے پوچھ. جا کے پوچھ غوث اعظم اور غریب نواز سے کہ عشق کی کتاب کیا ہوتی ہے. جنہیں پتہ ہی نہیں عشق کیا ہے. عارف رومی سے کسی نے کہا تھا کیا بنوں کہ سب کچھ بنوں گا؟ کہا عاشق بن جا تو سب بن جائے گا. خون لے کر کے چلے، سوچا کیا کروں، پی لیا. مختصر یہی کہ پی لیا. پی کر آئے حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، سب کے نزدیک خون حرام. کیونکہ قرآن نے کہا مقلد غیر مقلد سب کے نزدیک خون حرام. شیعہ سنی سب کے نزدیک خون. یعنی یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. خوخار لوگ ہوں یا دیندار لوگ ہوں، یہ سب خون کو حرام مانتے ہیں. ٹھیک ہے، سب کے حضور کے پاس آئے، کیا کیا؟ حضور پی گیا. آقا نے یہ نہیں کہا حرام پی گیا. کیا کہا؟ کیا کہا؟ کیا کہا؟ توجہ، غریب بندہ نواز کی اصل پہ بات ہو رہی ہے، خون کی بات چل رہی ہے. توجہ، کیا پی گیا؟ پی گیا، جا تجھ پر جہنم حرام ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک کٹورا خون رسول، تجھ پہ جہنم حرام ہو گئی. کیا مطلب نکلا؟ جب قرآن اور حدیث پڑھتے ہیں اشارت النص
इशारत उन्नस उलमा पढ़ाते हैं। इशारत उन्नस का मतलब क्या होता है? आप कहेंगे अब तो दर्सगा लेके बैठ गए, दर्सगा लेके नहीं बैठा, वैसे में कोई दर्सगाई आपकी होती नहीं। इशारत उन्नस का मतलब ये होता है कि जो लिखी हुई बातें होती है उससे इशारत क्या मिल रहा है। इशारत उन्नस क्या है, दलालत उन्नस क्या है, इक्तिजा उन्नस क्या है, लेकिन इशारत उन्नस में क्या मिल रहा है? क्या कहा रसूलुल्लाह ने? तुझ पर जहन्नम, तुझ पे जहन्नम हराम है। क्या मतलब? जहन्नम उसी पे हराम होगी जिसका खात्मा बिल खैर होगा। मतलब एक कटोरा खूने रसूल क्या गया, न क्या गारंटी मिल गई, तू काफिर होके नहीं मरेगा बल्कि तेरा खात्मा ईमान पे होगा। नंबर 2 इशारत उन्नस क्या है? इशारत उन्नस ये है कि अल्लाहु अकबर क्या होगा, अब ईमान पे मरेगा फिर भी कोई जहन्नम में जा सकता है। क्यों? ज़िना करेगा जहन्नम में जाएगा, चोरी करेगा जहन्नम में जाएगा, झूठ बोलेगा जहन्नम में जाएगा, गीबत करेगा जहन्नम में जाएगा, हराम खाएगा जहन्नम में जाएगा। हुजूर कहते हैं तुझ पर जहन्नम हराम हो गई, ईमान पर तो तू जाएगा ही जाएगा, लेकिन तुझसे अब ज़िना भी नहीं होगा, तू शराब भी नहीं पिएगा, तू जुआ भी नहीं खेलेगा, तू गीबत भी नहीं करेगा। अरे नादान, एक कटोरा खूने रसूल जिसके पेट में चला जाए उसकी हिफाजत का इतना इंतजाम होता है जिनको सर के बाल से लेकर पैर के नाखून से नबी के खून से बनाया जाता सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसी नस्ल की, अब नस्ल ऐसी है, ये नस्ल है जिसके बारे में आप सुन चुके हैं, उस नस्ल की असल को अली है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। गौर करें ना जरा, असले नस्ले सफा। अब आगे की मंजिल है वस्ले वजहे खुदा, खुदा के करीब होने की वजह कौन है? असले नस्ले सफा, वस्ले वजहे खुदा, फसले बापे विदायत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। खून क्या है? मैंने कहा सुन खून क्या है। बंदा नवाज की असल मौला अली सुना, सैयद पाक उस जिक्र की तरफ जाए तो फिर उसी में खो जाए, है ना। लेकिन आइए जरा दिमाग में ताजा करने के लिए मौला अली पढ़ दिया, हालांकि अभी पूरा नहीं हुआ ना, मेरा दिल भरा, टाइम आपने ताकीर की, लेकिन मुझे पढ़ते वक्त मगर चले सैयदा की शान में एक मनकबत पढ़ेंगे, एक हदीस पढ़ेंगे। बंदा नवाज की असल मौला अली और दूसरी असल माँ बाप ही तो असल होते हैं, बाकी सब नस्ल है ना। ये असल है मौला अली। अभी बात पूरी नहीं हुई लेकिन अधूरी चले, जितना हुआ उतना हुआ। सैयदा पाक मैंने कई जगह पढ़ा, यहाँ बंदा नवाज को सुनाने के लिए एक हदीस पढ़ता हूँ। हमारी जमात की बहुत बड़ी खानकाह है बिलग्राम शरीफ, और वहां के मुरीद आला सैयद मोहम्मद दावतुस सुगरा, वो खलीफा और मुरीद है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। हालांकि गरीब नवाज का जमाना उन्होंने पाया। इसका मतलब यह है कि हम लोग जो महरेरा से वाबस्ता लोग हैं ना, वो कदीम चिश्ती हैं, कादरी भी हैं, और अल्लाह का शुक्र है नक्शबंदी भी, सुहरवर्दी भी, रिफाई भी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम जामी के अंदाज में कहते हैं कि सब कुछ होना अपनी जगह है, बसित को सफा गश्त बेचारा जामी, बसित को सफा गश्त बेचारा जामी, गुलाम गुलामा में आले मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदा की शान सुन लें। बिलग्राम शरीफ से किताब छपी है, नाम मुसन्निफ के सैयद मोहम्मद बिलग्रामी। और एक बात बता दूं, यहाँ बिलग्राम का तस्करा क्यों कर रहा हूँ गुलबर्गा शरीफ में, उसकी वजह यह है कि अहले बिलग्राम भी नसब के एतबार से जैदी है और बंदा नवाज भी नसब के एतबार से जैदी है। सुभान अल्लाह। इसलिए ये जैदी खानदान है, सारे सादात सराकों पर है, सबका रंग अलग अलग है। बेदम शबासी ने कहा था, बहुत खूबसूरत था, ये बेदम बहुत दमदार बात करते हैं, अल्लाह उसे लज्जा दे। सुभान अल्लाह। कहते हैं और बड़े मजे में कहते हैं, शगुफ्ता गुलशन है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
दो जुमले में सुभान अल्लाह कहवाने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं, तुम्हारे इश्क पे छोड़ता हूँ। क्या बात है। आवाज मानो सुभान अल्लाह। अरे यहाँ तो पत्थर भी बोलते हैं, तुम चुप क्यों हो? इधर वाले बोलते, इधर वाले चुप क्यों रहते? मुझे समझ में नहीं आता भाई। ये कोई क्रिकेट का मैदान नहीं है कि दो टीम में बटे हो। हमारे यहाँ कोई टीमें नहीं होती, हम तो इश्क के गुलाम है बस। दूरी मुनाफिकों में होती है, मोमिनों में दूरी नहीं होती। जो मोमिन होते हैं वो एक जान की तरह होते हैं। हमारे यहाँ तो दिल में कीना रखने वालों की नमाजें भी नहीं होती, मसलक बंदा नवाज में। बंदा नवाज कहते हैं, लोग तरीकत की बातें करके, शरीयत में वुजू शर्त है, तरीकत में दिल कदूलत से पाक होना शर्त है। बगल में बुत रख के लाए वो कितना बड़ा मुनाफिक है, और जो दिल में बुत रख के लाए उससे बड़ा मुनाफिक कौन हो सकता है? बगल के बुत निकाल के फेंके जा सकते हैं, लेकिन दिल के बुत निकालना महमूद गजनवी के बस की बात नहीं। सोमनाथ का अंजाम महमूद के बस में है, दिल के बुत निकालना महमूद के बस में नहीं है। क्यों? बगल के बुत, बुतखानों के बुत, सनम कदों के बुत गिराना आसान है, लेकिन दिलों के बुत गिराना आसान नहीं है। क्यों? इसलिए कि दिल में तकब्बुर का, घमंड का और किब्र का और हसद का और नसब का और इल्म का ये सारे बुत सजे हुए हैं। ये दिखेंगे तो तोड़ेंगे ना, और ये महमूद की नजर वहां कहाँ जा सकती? वहां महमूद की नजर नहीं जाती, वहां तो शेख अब्दुल कादिर की नजर जाती है, अजमेरी की नजर जाती है, निजामुद्दीन महबूब इलाही की नजर जाती है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की नजर जाती है, साबिर पाक की नजर जाती है। मेरे बाबा फरीद मिल्लत वद्दीन सरकार फरीदुद्दीन की नजर जाती है, बंदा नवाज के सुदराज की नजर जाती है। बगलों के बुत हाथ से छीने जाते हैं, दिलों के बुत निगाहों से गिराए जाते हैं। जिनके हाथों में ताकत है वो हाथों से बुत तोड़ते हैं, जिनकी निगाहों में ताकत है वो निगाहों से दिल के बुत तोड़ देते हैं। इसीलिए तो इनकी निगाहों में वो असर है, बंदा नवाज जिस पे असर नजर डाल देते थे उसको कामिल बना देते थे। अगर तू नमाजी नहीं बना, इसका मतलब ये रोज आ जा कर रहा है, तुझ पे नजर नहीं पड़ती। मतलब तू आता है तो शायद मुंह फेर लिया जाता है, तुमने कल लगे तो माफ कर, क्योंकि मुझे बंदा नवाज की नजर में शक नहीं है, तेरी अकीदत में शक हो सकता है। आज वही बात है, वही जाम है, वही सुनाई है, वही महकदा है, वही अकबर हुसैनी जैसा महखार तो आए ना, वही अकबर हुसैनी जैसा महखार तो आए ना, कोई असगर हुसैनी जैसा महखार तो आए ना, कोई यदुल्ला हुसैनी जैसा महखार तो आए ना, कोई आकर तो देखे, आपकी वही जाम है, वही शान है, वही महकदा है, वही सुनाई है। तो क्या आजकल बेगम वाशी कहते हैं, शगुफ्ता गुलशने ज़हरा का हम गुले दर है, शगुफ्ता गुलशने ज़हरा का हम गुले दर है। किसी में रंगे अली है, किसी में बूए रसूल, किसी में रंगे अली है। ये भी असल पढ़ दो, चले दो मिसरे आ गए तो ये रंगे अली और बुए रसूल का मतलब क्या है? किसी में रंगे अली और बुए रंगे अली इमाम हुसैन में था। पीर नसीर उसकी तशरीफ करते हैं, मंजर फजाए दहर में सारा अली का है, जिस समत देखता हूँ नजारा अली का है। और क्यों दखल दे रहे हो, और क्यों दखल दे रहे हो, क्यों दखल दे रहे हो? किससे किससे दिल लगाता है, कभी हमने दखल दिया? और क्यों दखल दे रहे हो अकीदत के बाप में, क्यों दखल दे रहे हो अकीदत के बाप में?
बात करने का माँ बाप असल होते हैं। सैयद वही बेलग्राम शरीफ की किताब में लिखा है, सैयद मोहम्मद बेलग्राम, एक बार सैयदा ने पूछा अपने बाबा से, बाबा सबसे पहले जन्नत में कौन जाए? सुंदर आवाज नजर करम करे आपकी दादी की बात। बाबा सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा? गैर का नबी ने बेतकल्लुफ कहा, तेरे बाबा के सिवा कौन जाएगा? देखिए तेरे बाबा सबसे पहले जन्नत में जाएंगे, बाबा औरतों में कौन जाएगा? सरकार ने फरमाया इमरान की बेटी मरियम जाएगी। चमकता दमकता चेहरा, फूल की तरह खिला चेहरा, शगुफ्ता फूल की तरह खिला चेहरा, चेहरे पे दूसरा रंग आ गया। सैयदा की बात न होती तो मैं बात करता शायराना लबो लहजे में कि चेहरे पे रंग कैसे आता है, लेकिन बात उसकी है जहां जिब्रील की इजाजत से आते हैं। सुभान अल्लाह। हाँ, हर जगह तहकीक के गुल नहीं खिलाए जाते, कुछ दरबार ऐसे होते हैं जहाँ सिर्फ सर झुकाए जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ तहकीक करने वालों की तहकीक हो जाती है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अगर बुजुर्ग न होते तो बताता क्या तहकीक होती है। हाँ, माओं की शराफत और बापों की यकताइया यही मुहक्कक होती है। जो अदब से आता है माँ शरीफ होती है, और जो तहकीक का जर्रा दिमाग में लेकर आता है कि उन पर तहकीकें होती है। वो काम अल्लामा वक़ार को सौंपता हूं कैसे होती है वो कल बता रहे हैं। जिसका काम है वो करे, सुना लोहार का काम क्यों करे? सुने, सैयदा ने कहा, सैयदा ने कहा बाबा औरतों में कौन जाएगा? तो फरमाया मरियम जाएगी, इमरान की बेटी। सैयदा एक रंग गया, दूसरा रंग आया, बस यही कह सकता हूं, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। क्यों? इसलिए कि जिसका नाम आने पर गौसो खाजा जैसे गर्दन झुकाए, मैं उसकी क्या बात करूं? इतना कह सकता हूं, एक रंग गया दूसरा आया। बाबा ने शहजादी से पूछा, बेटी तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों तब्दील हुआ? उसकी बाबा आपने मर्दों में अपना नाम लिया, तो इसलिए मैंने सोचा औरतों में आप मेरा नाम लेंगे। लोग महफिलें देख करके लहजे बदलते हैं, हालात देखकर बोलियां बदलते हैं, है ना? लेकिन ये रसूल की ज़बान में माओहा है, जो निकल गया निकल गया। फरमाया अल्लाह अकबर, बेटी जो कह दिया वही होगा, लेकिन उसका ज़ुहूर इस तरह होगा कि जिस सवारी पर बैठकर फातिमा जन्नत में जाएगी, उसकी नकेल मरियम के हाथ में होगी। सब नारे लगा, मेरे नाम का मत लगा। आकाओं की बारगाह में आकाओं का जिक्र अच्छा है। गुलामों का जी, मैं गुलाम इब्ने गुलाम। तवज्जो, अभी मैं महफिलों में अपने नाम का नारा लगाने से लोगों को रोकता हूँ, जिनको नहीं पता है उनको याद रहना चाहिए। आज क्या कर रहा था आपने? शायद सुभान अल्लाह नारों की गूंज में तवज्जो नहीं की। फरमाया फातिमा जिस पर तुम बैठ कर जाओ, सुभान अल्लाह, तो मुराद मिलेगी और हुजूर की ऊँटनी सैयदा को दी जाएगी। सैयदा को दी जाएगी। हुजूर जिस ऊँटनी पे बैठे हैं, हुजूर की ऊँटनी सैयदा को क़यामत में दी जाएगी, और उसकी नकेल पकड़कर मरियम खादिमा बनकर सुभान अल्लाह। खत्म करूं, अगर कभी मौका मिला नस्ल की बात करें,
یہ زیدی سادات، سادات سب سادات سب عزت تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور تو عین نور تیرا سب گھرانہ نور، ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا نور، بنت نور زوج نور ام نور نور، نور مطلق کی کنیز اللہ لما نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو عین نور تیرا سب گھرانہ نور۔ یہ زیدی سادات ہے۔ زیدی کیوں پتہ ہے؟ امام زید کی اولاد ہے اور زیدی جلالی ہو، جلال ہے خون میں، کیونکہ سرکار امام زید خود جلال تھے، بہت جلالی ہے۔ امام زین العابدین کے شہزادے امام محمد باقر کے بعد کی شہزادے، علامہ بکار صاحب میں ان کو چھوٹا شہزادہ نہیں کہتا، کیونکہ نبی کے گھر میں کوئی چھوٹا پیدا ہی نہیں ہوتا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لوگوں کے یہاں صرف 12 امام ہیں نبی کے گھر کے، ہم ان 12 کو ہی مانتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں نبی کے گھر کا بچہ بچہ امام ہے۔ سبحان اللہ۔ اب بھی لوگ ہمیں تانا دینے کے سننی ہم سے زیادہ اہل بیت سے عشق نہیں کر سکتے، میرے کا تمہارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس بندہ نواز جیسا سید ہے، غوث اعظم جیسا سید ہے، غریب نواز جیسا سید ہے، مخدوم اشرف جیسا سید ہے، محبوب الہی جیسا سید ہے، ایسے لا کے بتاؤ نا۔ سبحان اللہ۔ کے پاس ہے نہ خارجیوں کے پاس، کیونکہ علی سے ان کی بنتی نہیں، علی کی جن سے بنتی علی انہیں کو ولی بناتے ہیں۔ خارجیوں کے ہے آج تک کوئی سید کوئی ولی؟ خارجیوں کیا ڈھونڈ، وہ بھی نہیں پیش کر سکتے، نہیں یہ بھی نہیں، ولی صرف ملیں گے اہل سنت میں۔ آج علی سنیوں کی جتنی علی سے بنتی ہے کسی کی نہیں بنتی۔ کوئی نام کہنے میں علی والا ہو، جو پیا بھائے وہی سہاگن کہلائے، جو پیا من بھائے وہی سہاگن کہلائے، کتنا بھی ادھم کر لو قیامت میں پتہ چلے گا سچا علی والا کون تھا۔ سچا علی والا وہی تھا جو خلفائے راشدین کی تعظیم کرنے والا، صحابہ کا اکرام کرنے والا تھا، صحابہ سے محبت کرنے والا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ علی پاک سے محبت تو ہے، اور جس علی نے 2.5 سال تک جس صدیق اکبر کے پیچھے نماز پڑھی ان کے پیچھے گالیاں دیتے ہو، ان پہ تمنا کرتے ہو، یہ مولا علی کے نام پہ چٹنگ تو ہو سکتی ہے، علی محبت نہیں ہو سکتی۔ ہاں ہمیں پوری ذمہ داری سے عزت ناف سادات اکرام جو اہل سنت و جماعت کے علمبردار ہیں ان کی تائید سے کہہ رہا ہوں، ہمارا مسلک بندہ نواز کا مسلک ہے۔ بندہ نواز نے اپنے ملفوظات میں اعلان کہا، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، ہم بچوں کی فکر کو نہیں مانتے، ہم ان بزرگوں کے پابند ہیں، میرے غلاموں کا نقش قدم ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا بیٹھ سکے جو یہ سلام لے کے ہم اپنے بزرگوں کے پابند ہیں، لوگوں کے مزاج بدلتے ہیں تو بدلتے رہے، قبر میں آرام کرنے والے ہمارے لیے دلیل فراہم کر چکے۔ سید اکبر حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے غریب نواز کا جو بندہ نواز کا جو علمی ذخیرہ ہمیں ملتا ہے اس میں صحابہ کا احترام ہے، اہل بیت کی تعظیم ہے، اہل سنت کے مسلک کی انصاف و شفاف ترجمانی ہے کہ ہم کہیں بھی بلا دھڑک اس کو پیش کر سکتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور اس کیا کر رہا تھا؟ امام زید امام باقر کے بعد کے بھائی ہیں، ٹھیک؟ ایک بار امام زید نے پوچھا، بھیا بابا ہمیشہ روتے ہیں، امام زین العابدین بہت روتے، یہ اصل بندہ نواز ہے، مولا علی پڑھا، سیدہ پڑھا، اور امام حسن امام حسین نہیں پڑھ سکا، وقت نہیں ہے، بھائی صاحب پڑھ چکے ہیں، انہوں نے ذکر کر لیا، انہوں نے کیا، میں نے کیا، ایک ہی بات ہے نا۔ لیکن بات کیا ہے سرکار امام زید بھیا ابا اتنا روتے تھے؟ امام باقر نے کہا، میرے بھائی، میرے بھیا، میرے لال، بابا نے جو غم دیکھے ہیں نا، اگر وہ تو دیکھتا تو تو بھی ایسے ہوتا۔ ایک یوسف کھوتا ہے تو حضرت یعقوب روتے روتے آنسو نکالتے نکالتے آنکھیں سفید کر لیتے، حالانکہ یاد رکھنا اللہ کا وعدہ تھا ملاؤں گا تجھ سے۔ توجہ ہے، توجہ ہے، کوئی افضل و تفضیل کی بات نہیں ہو رہی ہے، صرف محسوس کرانے کے لیے مثالیں دی جاتی ہیں، ورنہ ہمارے کوئی غیر نبی نبی کے برابر ہمارے نہیں ہو سکتا، یہ بات ہمارا مسلمان کی سے۔ توجہ ہے، ایک یوسف جس کے ملنے کا وعدہ تھا، ملائیں گے، پھر بھی روتے روتے
میں آ کے سفید کر دیا. وہاں تو ایسے گئے اس بھائی کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جس نے اپنے بھائی کی قبر پہ مٹی بھی نہیں ڈال سکا, امام کہلا کر کے اپنے بابا کا جنازہ نہ پڑھ سکا. غور تو کریں یہ خاندان کتنا مظلوم ہے, صرف دین کی خاطر, صرف دین کی خاطر. امام زید سے کہا تیرے بابا نے وہ غم دیکھے ہیں, اگر پہاڑوں پہ ڈال دیے جائے تو پہاڑ پگھل جائے. آج کل لوگ ہم سے کہتے ہیں ذکر حسین پہ روتے کیوں ہیں؟ میں نے کہا رونے دو, نصیب کی بات ہے. کوئی غزل سن کے روتا ہے, ہم نے کبھی پوچھا؟ تو غزل سن کے رویا, ہم نے کبھی اعتراض کیا؟ اور ہم نام حسین پہ روئے تو تجھے تکلیف کیا ہے؟ یہ نصیب کی بات ہے. کوئی ہیرو ہیروئن کی جدائی کے مناظر دیکھ کے روتا ہے, کوئی سیدہ کے نام پہ روتا ہے, اور جو سیدہ کے نام پہ روتا ہے خدا اسے قیامت میں کبھی نہیں رلائے. نصیب کی بات ہے, نصیب کی بات ہے. کوئی جھنڈے کو سلام کرتا ہے, کوئی نبی کو سلام کرتا ہے. نصیب کی بات ہے. کوئی دین کی آزادی کے موقع میں مٹھائیاں بانٹتا ہے, کوئی کونین کے رسول کی آمد پر مٹھائیاں بانٹتا ہے. نصیب ہے سب کے اپنے اپنے. کسی نے اپنے اپنے بت تراش رکھے ہیں شوکانی اور تیمیہ جیسے, اور کسی نے حسن و حسین کو اپنا قائد و رہنما بنا رکھا ہے. امام اعظم کی تقلید کا تلاوہ جنے میں ڈال رکھا ہے. نصیب نصیب کی بات ہے. خدا نے جسے نصیب دیا ہے, نصیب والے جانتے ہیں. اختصار اس پر ہے کہ امام زید سے حضرت امام محمد باقر نے کہا بھیا میرے بھائی, بابا نے وہ غم اٹھائے, بہت روئے, پوری زندگی نہیں مسکرائے, کبھی نہیں مسکرائے, روتے رونے میں کچھ لوگوں نے اپنی مثال قائم کی. حضرت آدم نے دنیا میں آنے کے بعد حضرت آدم سے لغزش پیغمبرانہ ہوئی تھی. ہم اہل سنت اس کو گناہ نہیں کہتے, ہم اس کو خطا نہیں کہتے, وہ لغزش پیغمبرانہ ہے. اور وہ لغزش پیغمبرانہ بھی ایسی مدبرانہ ہے کہ لوگ گناہ کرتے ہیں اور خطا کرتے ہیں تو آبادی ویرانے میں تبدیل ہو جاتی ہے. اس لغزش پیغمبرانہ کی شان یہ تھی کہ ویرانہ آباد ہو گیا اسی کے صدقے. اتنا سمجھ دو. تو رویا آ کر کے 300 سال تک روئے. تو بندہ نواز کے نزدیک 350 سال بھی انہوں نے لکھا ہے, بعض لوگوں نے 200 سال لکھا ہے, لوگوں نے لکھا, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ بہت ہوئے. اتنا روئے کہ تالاب کی شکل آنسو اختیار کرتے ہیں. لوگوں کو مبالغہ لگتا ہے لیکن یہ حقیقت ہے, رونے والے روتے ہیں. اس کے بعد حضرت یوسف روئے, حضرت یعقوب روئے علیہ السلام. حضرت یوسف کے جانے کے بعد سیدہ فاطمہ روئی, حضور کی دنیا سے جانے کے بعد 6 مہینے تک سیدہ کی آنکھ سے آنسو بہتے اور کہتی تھی بابا تمہارے جانے سے مجھ پہ وہ غم کا پہاڑ ٹوٹ جائے کہ اگر یہ غم پہاڑ پر ڈال دیا جاتا تو پہاڑ پگھل جاتے. حضرت انس سے کہتی ہے تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے میرے بابا کی مزار پہ مٹی ڈالا. بہت روئی, بہت روئی, بہت روئی, رونے کا حق ادا کیا. اور اس کے بعد چوتھی شخصیت جس نے رویا وہ امام زین العابدین ہے. بہت روئے, آپ کو دیکھتے ہوئے لوگ روتے تھے, اسی لیے آپ جنگلوں میں کبھی کبھی چلے جاتے, گریا کرتے, کبھی حجرے میں گریا کرتے. سب کی نظر سے چھپ سکتے تھے لیکن بیٹوں کی نظر سے کہاں چھپ سکتے تھے. تو امام زین کو احساس ہوا بھیا بابا کیوں روتے؟ کہا اس لیے روتے میں بدلہ لوں گا, میں بدلہ لوں گا, ظالموں کے خلاف کھڑا ہوں گا. اچھا ٹھیک بھائی, سیدوں سے بہت نفرت کا زمانہ ہے. سید کہلا کر کے مت جانا دشمن کے سامنے, توجہ اصل بننا ہے امام زید. سید کہلا کر مت, ہے سید کہلا کے مت جانا ورنہ تجھے بہت ماریں گے, ظلم کریں گے, تیرا انجام برا کر دیں گے. ایک کام کر, سید کچھ بھی کہہ رہا ہے, سید تو سید ہے نا. اگر کسی سید کو پورا زمانہ سید نہ مان, پوری دنیا انکار کر دے, کسی کے انکار سے کچھ ہوتا ہے, اور جو ہے نہیں اسے پوری دنیا مان لے.
کچھ ہوتا ہے نہیں ہے نا. زید سید تھے, بے شک تھے, اور کیسے سید تھے؟ سنیوں کو کے بچے بچے کو جس کا نسب معلوم, امام زید ابن امام زین العابدین ابن امام حسین ابن علی ہے نا, یہ نسب نامہ ہے. امام حسین بھی کیسے امام ہے جس کے اوپر بھی علی ہے نیچے بھی علی. سبحان اللہ. زین العابدین امام کا نام کیا ہے؟ علی. اصل نام کیا ہے؟ علی. بات امام زید سے امام باقر نے فرمایا سید کہلا کر مت جاؤ, تاجر کہلا کر جاؤ, حکمت سے کام کرو. امام زید نکلے, پبلک ساتھ تھی, مریدین ساتھ تھے, جانے والے ساتھ تھے. تاجر آ رہا ہے, تاجر آ رہا ہے, تاجر آ رہا ہے, شور ہو گیا, تاجر آ رہا ہے, تاجر آ رہا ہے, تاجر. جمعہ کا دن آ گیا, اب تاجر تاجر کہلا رہے ہیں. یہ نہیں پتا کہ یہ اولاد علی ہے. توجہ, بات اختتام ہو جاتی ہے. بندہ نواز کی خیرات, ان کی دادی کی توجہ, ان کے بابا کی توجہ, اور پھر اپنا دامن گوہر مراد سے بھر کے آپ کو رخصت تو رہنی چاہیے. کیا تاجر 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 کہتے ہیں. عشق اور مشق دو ایسی چیزیں ہیں جو کبھی نہیں چھپائی. ناک سلامت ہے تو مشق نہیں چھپتا, اور ایمان سلامت ہے تو خون رسول کی خوشبو کبھی نہیں چھپتا. لیکن اتنا ہنگامہ ہوا, تاجر 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 تاجر. جمعہ کا دن آ گیا, جمعہ کا دن آئے. امام زید نے کہا نماز جمعہ تو پڑھنی پڑے گی, چلو مسجد چلتے. مسجد گئے, بیٹھ گئے. جو رات بھر شراب پیتا تھا وہ مصلی پہ جمعہ کے لیے کھڑا. سب لوگ کھڑے ہو گئے. جب نماز پڑھیں گے, امام زید نے بھی سوچا کام بڑا کرنا ہے تو ذرا ضبط کرنا پڑے گا, آپ بھی کرو گے. توجہ کریں. لوگ کہتے ہیں خون کیا ہوتا ہے, میں نے کہا خون کیا ہوتا ہے بولے. یہ بات یہیں تک لانا تھا جس پہ شروع کیا تھا, اسی دو جملے پہ ختم کر رہا ہوں. لیکن اگر گھر جا کے کہہ سکتے ہو اتنا کہنا کہ دو جملوں میں تقریر ختم. جو شروع کیا تھا اصل بندہ نواز, بس وہی اصل بندہ نواز ہے. ہاں یہ بات یاد رکھنا. تاجر کہلا کے کھڑے ہوئے, تاجر کے بھیس میں سب کھڑے ہو گئے. اکبر بھائی یہ بھی کھڑے ہو گئے. کام بڑا تھا, ضبط کرنا تھا. جیسے اس نے اللہ اکبر کہا, زانی تھا, شرابی تھا, جواری تھا, دین بدلنے والا تھا, سب نے اللہ اکبر کہا. امام زید سے برداشت نہیں, بازو پکڑ کے کھینچا, پیچھے گیا. آپ کو فلسفہ سمجھ میں آئے گا خاندان نبوت کی خدمات زیادہ کیوں ہے. اب جس نے کی سب سراخوں پر, میں کوئی تفریق کرنے نہیں آیا. نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام, ہر کام کرنے والا عاشق رسول ہمارا امام ہے. لیکن یہ جو خاندان رسول کے اونچے اونچے گنبد چمک رہے ہیں, اور آپ دیکھ لینا جب بھی وقت آیا سب کام کرنے والوں نے کام کیا. قیادت ہمیشہ خاندان نبوت, محی الدین خاندان نبوت, معین الدین خاندان نبوت, غریب نواز خاندان نبوت, بندہ نواز خاندان نبوت, شیخ المشائخ خاندان نبوت, سلطان المشائخ خاندان نبوت, جہانگیر اشرف خاندان نبوت. حتیٰ کہ جب سب چلے جائیں گے تو آخری میں امام مہدی بھی خاندان نبوت. سبحان اللہ. یزید کو ختم کرنے کے لیے بھی خاندان نبوت, دجال کے خاتمے کے لیے بھی خاندان نبوت, سبحان اللہ. ابو جہل کے خاتمے کے لیے بھی. آپ دیکھتے چلے جائیں. بدر میں جو پہلے تین اترے تھے کون ہے, نام بتاؤ کون ہے. حضور نے بدر میں جو پہلے تین اتارے تھے, اینا علی, اینا حمزہ, اینا عبیدہ. سبحان اللہ. علی چچا کے بیٹے ہوں, حضرت امیر حمزہ چچا, اور عبیدہ وہ بھی چچا کے بیٹے, ابن حارث حضور کے چچا تھے, ان کے بیٹے. پہلے تین گھر سے نکالے. کیوں؟ کوئی بعد میں آنے والا کوئی تانا نہ دے. سبحان اللہ. تانا نہ دے. لوگ یہ نہ کہیں کہ دیکھیے جب کھانے کی بات آئی تو گھر والوں کو بلایا, جنتی جوانوں کا سردار بنانے کی بات آئی تو گھر والوں کو بلایا, اور سر کٹانے کی بات آئی تو غلاموں کو آگے کر دیا. وہ نبی تھے, غیب تھا. 14ویں صدی اور 15ویں صدی کو دیکھ رہے تھے. آنے والا وقت پتہ نہیں کیسا ہوگا. یہ کہاں کوئی ملحد نہ دے. پہلی جنگ میں دیکھ لو, تین اتار رہا ہوں اپنے گھر سے اتار. سبحان اللہ.
نماز ہو گئی. بادشاہ وقت غصے میں, کون گستاخ بے ادب تھا جس نے حالت نماز میں مجھے مصلی کے پیچھے کیا. نماز کا سلام پھیرا, چاہنے والوں نے ہنگامہ کیا, چپکے سے نکال دیا میرے امام زید پاک. وہ تو چلے گئے. انہوں نے شور کیا, ساتھیوں نے, تاجر تھا تاجر تھا تاجر تھا. بادشاہ منبر پہ بیٹھ کے ہاتھ مارتا ہے, اللہ کی عزت کی قسم وہ تاجر نہیں ہو سکتا. اللہ کی عزت کی قسم وہ تاجر نہیں ہو سکتا, کیونکہ اتنی جرأت تاجروں میں نہیں ہے, بس اتنی جرأت یا تو علی کے خون میں ہے یا تو فاطمہ کے خون میں. نبی الہدا سلام علیک. آخر الانبیاء سلام علیک, سید الاسبیاء سلام علیک, یا شفیع الورا سلام علیک, یا نبی الہدا سلام علیک. حاجت اللہ سلام علیک, میرے جیسو جواب سلام علیک, سلام علیک یا نبی الہدا سلام علیک. خواجہ بندہ نواز سلام علیک, میرے جیسو جواب سلام علیک, خواجہ بندہ نواز سلام علیک, بے سودرا سلام علیک. نام کا تخت الواز اب آپ کی اے شہ شہباز سلام علیک, یا نبی الہدا سلام علیک. سانس کے ٹوٹنے سے نہیں ٹوٹتا فضل کا سلسلہ سلام علیک, سلام علیک یا نبی الہدا. ربنا تقبل منا الفاتحة. فاتحہ